دوستوں، مرحوم غازی جنرل حمید گل پاکستان کی دھرتی کا وہ سکوت ہے جس کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے کہا تھا کہ یہ شخص دنیا کے 5 بڑے دماغوں میں سے ایک ہے، جبکہ امریکی حکومت نے ان کو دنیا کے خطرناک ترین جرنیلوں میں شامل کر رکھا تھا، اور 9/11 اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بارے میں ہمیشہ اس کو اندرونی سازش کہنے کی وجہ سے ان پر امریکہ جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اسپائی ماسٹر کی نک نیم سے اپنی پہچان بنانے والے جنرل حمید گل نے ہمیشہ بہت ہی بے باک ہو کر یہ کہا کہ ایک مومن کے لیے سپر پاور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سپر پاور نہیں مانتا۔ دوستو، جنرل حمید گل جب ISI کے چیف تھے تو انہوں نے ایسا کیا تاریخی کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ جنرل سیفر نے ان کو مشہور زمانہ برلن وال کا ایک ٹکڑا تحفے میں دیا تھا، اور سابقہ وزیر اعظم عمران خان کو ریحام خان کے حوالے سے ایسا کیا انہوں نے کہا تھا جو بعد میں بالکل سچ ثابت ہوا۔ میں ٹینک بنانے نہیں ٹینک چلانے آیا ہوں، یہ جملہ کہہ کر فوج انہوں نے کیوں چھوڑ دی، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارا چینل info@miraj کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، جنرل حمید گل 20 نومبر 1936 کو سرگودا شہر میں ایک یوسف زئی پٹھان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد خان ایک کسان تھے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے ایک اسکول میں حاصل کی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ لاہور آ گئے۔ گورنمنٹ کالج سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد انہوں نے 1956 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ٹریننگ کے لیے داخلہ لیا۔ 18واں PMA لانگ کورس پاس کرنے کے بعد یہ باقاعدہ پاک فوج کا حصہ بنے اور اپنے شاندار کیریئر کا آغاز کیا۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بھی بتاتے چلے کہ جنرل حمید گل نے ہر عہدے کی پروموشن پہلے ہی حاصل کی اور اس کے لیے درکار کورس بعد میں مکمل کیا۔ یہ پاک فوج کی تاریخ کے سب سے کم عمر لیفٹیننٹ جنرل ہونے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں۔ پاک فوج میں بھرتی ہونے کے بعد ان کا سب سے پہلا اور بڑا امتحان 1956 کی جنگ میں سیالکوٹ شہر کی حفاظت کرنا تھی، اور یہ ٹینک کمانڈر بھی تھے۔ ان کی قیادت میں پاک فوج نے چونڈا کے مقام پر دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ میں حصہ لیا۔ تاریخ میں یہ ٹینک بیٹل آف چونڈا کے نام سے مشہور ہے، اور بھارت نے اس میں 600 ٹینکس کے ساتھ حملہ کیا تھا، جبکہ پاک فوج کے پاس 100 سے 130 ٹینک تھے۔ جنرل حمید گل کی قیادت میں پاک فوج کے ٹینک کمانڈر نے بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے اور چونڈا کے مقام پر گریو یارڈ آف ٹینک یعنی کہ ان کے ٹینکس کے قبرستان میں بدل دیا۔ سینکڑوں شہیدوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور سیالکوٹ کی سرزمین کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ دشمن کو عبرتناک شکست بھی ہوئی۔ اس جنگ میں بھارت کا سب سے بہترین ٹینک بلیک ایلیفینٹ بھی قبضے میں لے لیا گیا، جو کہ آج بھی چونڈا کے مقام پر موجود ہے اور شاندار فتح کی یاد دلاتا ہے۔ جنرل حمید گل نے بہترین ٹینک کمانڈر ہونے کا یہاں پر ثبوت بھی دیا، جس کے بعد 1971 کی جنگ میں بھی یہ مغربی پاکستان کے محاذ پر یہ بہادری سے ملک کا دفاع کرتے رہے۔ دوستو، جنرل حمید گل اپنی بہادری اور ذہانت سے پرموٹ ہوتے رہے۔ یہ 1972 میں بٹالین کمانڈر کے رینک پر پرموٹ ہوئے، 1978 میں بریگیڈیئر کے رینک پر پرموٹ ہوئے، اور جب یہ بریگیڈیئر بنے تو انہوں نے برطانیہ میں دی رائل ملٹری اکیڈمی میں ملٹری کورس کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انگریز کون ہوتا ہے مجھے جنگ سکھانے والا۔ وطن کا دفاع اپنی مٹی کے جس فہم سے آتا ہے وہ میرے خون میں دوڑتا ہے۔ ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب یہ میجر تھے تو ان کی انٹیلیجنس اسٹریٹجیز کرنل رینک کے کورس میں پڑھائی اور سکھائی جاتی تھی، اور جب ضیاء الحق صدر پاکستان بنے تو انہوں نے جنرل حمید گل کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں ڈائریکٹلی اپنی کورٹ میں شامل کر لیا۔ جب ان کو DGMI یعنی ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری انٹیلیجنس بنایا گیا اور یہ اپنے عہدے کا چانس سنبھالے، راولپنڈی ایئرپورٹ اترے تو ان کی حفاظت کے لیے 100 کارپس کے دستے ان کو گھیرے میں لینا چاہا تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ تمہاری ماں نے تمہیں وطن کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے، حمید گل کی حفاظت کے لیے نہیں، اور یہ کہہ کر سب کو واپس بھیج دیا، اور جب تک فوج میں رہے اپنی حفاظت کے لیے گارڈز نہیں رکھے اور نہ ہی کبھی کسی حفاظتی دستے کی خدمات حاصل کی۔ دوستو، جنرل حمید گل کو جنرل ضیاء الحق نے 1987 میں جنرل اختر عبد الرحمان کی جگہ پر جب DGISI بنایا تو انہوں نے آصف نواز جنجوعہ اور جنرل اختر کے ساتھ مل کر سابق سپر پاور سوویت یونین کو توڑنے کا فیصلہ کیا، جو پاکستان کے مغربی بارڈر پہنچ چکا تھا اور گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے حملے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن پاک فوج کی قیادت نے برفانی ریچھ کو افغانستان میں ہی روکنے کا فیصلہ کیا۔
जनरल हमीद गुल ने रूस के नक्शे पर कुछ लाइंस खींची और बताया कि रूस किस किस जगह से टूटेगा, और फिर दुनिया ने देखा कि इनकी ये बात सच साबित हुई। पाकिस्तान से रात के वक्त हेलीकॉप्टर तोपे लेकर अफगानिस्तान जाते थे, रूसी ठिकानों को तबाह करते और सुबह होने से पहले तोपों को वापस हेलीकॉप्टर्स में रखकर ले आते थे। ये हिकमत अमली इतनी कामयाब रही कि एटमी ताकत और जदीद तरीन असले से लैस होने के बावजूद रूस जब अफगानिस्तान में इबरतनाक शिकस्त खाकर फरार हुआ तो इसके कई टुकड़े भी हुए, और यूं सेंट्रल एशिया में 6 मुसलमान रियासतों ने रूसी तसल्लुत से आज़ादी हासिल की। कजाकिस्तान, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और अज़रबैजान, ये वस्ती एशिया रियासतें आज मुसलमानों के पास है, और ये अब आज़ादी से मस्जिदों में अजानें भी देते हैं और नमाजें भी पढ़ते हैं। जनरल हमीद गुल ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि बर्फानी रेत जब किसी इलाके में घुसता है तो वापस नहीं जाता, और इसी तारीखी शानदार कामयाबी पर जर्मन एम्बेसडर ने जनरल हमीद गुल को बर्लिन वॉल के एक टुकड़ा तोहफे में दिया था, जो उनके बेडरूम में आज भी मौजूद है। ये तोहफा दरअसल कम्युनिज्म रशिया के खात्मे की निशानी था, जो कि जनरल सैफर ने उन्हें दिया था, और ये एक नए दौर का आगाज भी था। जनरल हमीद गुल का वो नक्शा आज भी पाकिस्तानी मिलिट्री अकेडमी में मौजूद है, और नए आने वाले फौजी अफसरान की तरबियत के लिए आज भी उन्हें दिखाया जाता है और समझाया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। मिलते हैं जनरल हमीद गुल के अगले एपिसोड में।